بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے اللہ عز و جل کے ایسے اسماء مبارکہ پیش کرتے ہیں جن مبارک اسماء کی برکت سے آپ کی ہر دعا بارگاہ خداوندی میں عروج حاصل کرے اور قبولیت پائے۔ برادران عزیز، اللہ عز و جل تو اپنے بندوں کی طرف مائل ہیں، بے انتہا مہربان، اور جس طرح دنیا میں کسی کو ناکام دیکھنے کی خواہش ہے، کسی کے ساتھ کسی کے کوئی اغراض ہیں، کچھ مسائل ہیں، اللہ عز و جل صرف اپنے بندے پر مہربان ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو محروم کرتے ہیں، کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں۔ اللہ رب العزت کچھ ایسے اوصاف کے لوگ بھی پیدا کرتے ہیں جو جب تک خرچ نہ کریں ان کو نیند نہیں آتی، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا عکس ہوتا ہے۔ تو برادران عزیز، اللہ عز و جل عطا کرنے والے ہیں، اپنے بندوں کو دینے والے ہیں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی، ولایت کی ایک عظیم نشانی حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شان یہ تھی کہ ان کو دیکھا جاتا تو خدا یاد آتا۔ بڑے بزرگ اللہ کے ولی اور 5ویں صدی کے عظیم مجدد تھے وہ۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسم اعظم اگر دیکھا جائے تو یہ بندے کے ساتھ خاص ہے، بندے کے ساتھ ہے، اس کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ جو بندہ فنا فی اللہ ہو جائے، اپنی انا کو فنا کر دے، اللہ عز و جل کی ذات عالی کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لے، اس کا نصب العین خدا کی ذات ہے، بندے نہیں، بندوں کے ساتھ اغراض نہیں، لوگوں کے ساتھ امیدیں وابستہ نہیں ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوں، مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے وہ قریبی بندے جو اللہ عز و جل کے اشارے بھی سمجھتے ہیں۔ صرف احکامات نہیں، احکامات سے بڑھ کر جس طرح شاہی مصاحبین اپنے بادشاہوں کے اشارات کو سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ جس نام کو پکاریں وہی اسم اعظم ہے۔ اللہ کا جو نام پکارا جائے وہی اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 2 مسبحات وہ صورتیں ہیں جن صورتوں کے شروع میں سبح یسبح تسبیح اس مادے کے الفاظ آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ قرآن کی صورتیں میں پڑھتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کے باغیچے پھر رہا ہوں۔ تو 2 مسبحات، ایک کا آغاز اور دوسری کے انتہا، ان 2 صورتوں کے آغاز و انتہا کو حضرت نے اسم اعظم قرار دیا۔
فرمایا کہ کوئی بدبخت ہی ہو سکتا ہے جو یہ کرے اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ پاک ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر نے اسم اعظم کو مشکل پیش نہیں کیا۔ ہر جستجو کرنے والے آدمی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ مل جائے گا۔ جو بھی یہ کوشش کرتا ہے، اللہ پہلے سے مہربان ہے، وہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا پیار کرتا ہے۔ طلب صادق کو دیکھ کے اپنے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے کہ یہ لو تم۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ کا وہ نام جب تو پیدا ہوا تو تیرے کان میں ڈالے گئے، جب تیری موت کا وقت آئے گا تو تجھے تلقین کریں گے، وہی اسم اعظم ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل نے تجھے بتلا دیا ہے کہ یہ ہے اسم اعظم۔ تو پیدا ہوا، تیرے کان میں آذان اور تکبیر کہی گئی تو اسی وقت سمجھ جاتا کہ یہ اللہ اکبر اسم اعظم ہے۔ اور خود یہ جو آذان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان کارزار میں اور اسی طرح آذان کے وقت جو دعا بھی اللہ سے مانگی جائے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، وہ دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں بارگاہ خداوندی میں۔ تو فرمایا کہ یہی جو سب سے پہلے تیرے کان میں جملے ڈالے گئے یہی اسم اعظم کا مقام رکھتے ہیں، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ موت کے وقت بھی تجھے تلقین کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا یاد رکھیے وہی نام جو اس کا ذاتی نام ہے، اس نے اسی نام پہ کسی کو نام رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا نام اللہ ہے، روئے زمین پر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا بھی اس نام کے اوپر اختیار نہیں چلتا۔ فرعون نے کہا ہے انا ربکم الاعلی، لیکن انا اللہ نہیں کہا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے باطل پرست لوگوں کو اس نام پر دسترس نہیں ملے گی، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کی طاقت میں نہیں کہ میرے ذاتی نام پر اپنا تصرف چلا سکے، کوئی دعویٰ کر سکے۔ یہی مبارک نام حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی اسم اعظم ہے، لیکن کہو صدق دل سے، صدق دل سے کہو۔ ایک بزرگ تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے، شیخ ابو بکر اسماعیل فرغانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے بڑے مجاہدے کیے، فقر و فاقہ، کچھ نہ کھائے کچھ نہ پئیں، بڑی مجاہدات اور ریاضات کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیرا اسم اعظم مطلوب ہے، میں تیرے ان ناموں سے تجھ سے دعا مانگا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا، دو شخص میرے سامنے آئے، جب ان کی حیت اور کیفیت کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا یہ انسان نہیں ہے، جنات نہیں ہیں، بلکہ ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ محسوس ہو رہا ہے یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ایک نے کان میں آواز دی، فرمایا تو اللہ سے مانگ رہا تھا اسم اعظم، تو اس میں ذات ہی اسم اعظم ہے، کہو ذرا اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ۔ اللہ جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں، حضور قلب کے ساتھ کہو، اپنے دل کے کامل دھیان سے کہو اللہ۔ جس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا، انہوں نے دیکھ کر کہا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، تیرے دل پہ مردنی چھا چکی ہے، تجھے دعاؤں کی قبولیت نصیب نہیں ہوگی۔ دل مردہ ہے، دل کی گہرائیوں سے آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو پھر وہی ان کے کان میں کہنے لگے کہ خلوص دل کے ساتھ
صدق کے دل کے ساتھ اللہ کا یہ نام لو، اور پھر کہنے لگے ارے اس طرح اللہ کا نام لو جس طرح کسی گہرے دریا میں ڈوب کر آدمی فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور فریاد رس اس وقت صرف اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا تو بھی اس طرح فریاد کر کہ میں ڈوب رہا ہوں، سوا اسی کے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، اللہ ہی بچانے والا ہے، وہی بچائے گا۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ تحقیق و تفتیش میں پڑھے کہ اسم اعظم کیا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ ہو کی ہو پہ زور دے کے پڑھو، یہی اسم اعظم ہے، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ۔ اللہ اپنے نام کے ذکر پر بندوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں، جو اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان نہیں مانتے بلکہ کفار بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسٹالن دہریوں کا امام ہے، ساری زندگی کفر میں گزری، خدا کے انکار میں گزری، نہیں تسلیم کیا۔ جب موت کا وقت آیا ہسپتال میں لے کر گئے لوگ، زور زور سے کہہ رہا اللہ 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 اللہ۔ لوگوں نے پوچھا وہ جاہل نادان، ساری زندگی تو نے اس عظیم ذات کا انکار کیا اور اب اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ اسٹالن کہنے لگا کیا کروں، اس نام کے بغیر سانس نہیں چل رہی، مرتا کیا نہ کرتا، اللہ کا نام لینا پڑ گیا۔ بعض عجیب اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جماعت آئی ہوئی تھی کراچی کی، دائی ساتھی تھے اس کے اندر، تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر بھی تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اللہ والے تھے، ان کا آپریشن کیا گیا دل کا، تو وہ فرماتے ہیں میں خود آپریشن کر رہا تھا، جب ہم نے اس کو کھولا اس کا دل سامنے آیا تو اس کے دل کے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بند کر دیا، میں نے کہا یہ مریض نہیں ہے، اس کے دل کے ساری چیزیں برقرار ہیں، یہ اللہ کے عشق کا مریض ہے، لے جاؤ۔ بغیر آپریٹ کے اس کو روانہ کر دیا۔ تو اس طرح کے اللہ والے اس دور میں بھی موجود ہیں جو اللہ کو اتنی یاد کرتے ہیں کہ ان کے دل پر لکھا جاتا ہے اللہ۔ ایسے اللہ والے اس گئے گزرے دور کے اندر موجود۔ عشق لگانا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اسم اعظم اللہ پاک ہر اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو آدمی صبر، حلم، بردباری، تقوی، جذباتی نہ ہو اور مغلوب الغضب بھی نہ ہو، کہ کسی چیز کو دیکھا اور مغلوب الغضب ہو گیا اور بد دعائیں کر دی اس کے لیے، اس طرح کا آدمی نہ ہو۔ واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیر تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا، اور جس کے پاس اسم اعظم ہو وہ تو مشہور ہی ہوتا ہے اللہ والوں کی نظروں میں، اور جاہلوں کے سامنے جو بھی بیٹھ جائے، چاہے وہ العیاذ باللہ ننگا بھی بیٹھ جائے، تو اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو اتباع سنت بھی دیکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی اتباع کرتا ہے، کتنی اس کا اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ہے، وہ اتباع سنت سے نظر آئے گا۔ تو خیر، فقیر کے پاس ایک اللہ والے پہنچے کہ حضرت سنا ہے آپ کے پاس اسم اعظم ہے اور مجھے اسم اعظم مطلوب ہے، مجھے عطا کیجئے۔ فرمایا کہ آپ جاؤ، وہ فلاں شہر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، دیکھتے رہو، بس بیٹھے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، کہنا بھی کسی کو کچھ نہیں، جو واقعہ ہو واپس آ کے مجھے بتا دینا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب وہ وہاں بیٹھ گیا، شہر کے باہر، اس کے جو باہری خارجی دروازہ ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھا۔ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، اب بھی ہم اپنی کالونیوں میں اور سوسائٹیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ شہر کے جو خاص کالونیاں ہوتی ہیں ان کے الگ گیٹ وغیرہ، ان کی پوری سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے،
تو پہلے دور میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، بستی کا ایک داخلی دروازہ ہوتا تھا، ایک خارجی، پوری بستی ایک محفوظ مقام بن کر بیٹھتی تھی۔ تو وہ جا کے باہر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ ایک اللہ والا آدمی آیا، نیک آدمی نظر آ رہا ہے۔ اس نے لکڑیاں چننا شروع کی۔ جب گٹھ بن گیا، وہی لکڑیاں انہوں نے اپنی سواری پہ رکھی، آنے لگے۔ آگے ایک پولیس والا کھڑا ہوا، اس نے جو ہے اس کو کہا کہ لکڑیاں اتار دو یہاں۔ انہوں نے کہا میں نے محنت کی ہے، کہا کہ نہیں۔ ان کو مارا پیٹا بھی، ان کی لکڑیاں بھی چھین لی۔ اب وہ پولیس والا اطمینان سے چلا گیا اور یہ واقعہ دیکھ کے یہ آدمی اس اللہ والے فقیر کے پاس پہنچا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اسم اعظم ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہتے میں پہلے اس بدبخت کو ہلاک کرتا جس نے اس اللہ والے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ فرمایا وہی جو اللہ والے تھے، جو اپنی لکڑیاں اٹھا کر آ رہے تھے، اسم اعظم مجھے انہوں نے عطا فرمایا ہے، میں نے انہی سے لیا ہے جن اللہ والے کو آپ دیکھ کے آئے ہیں۔ اب انہی کے پاس اسم اعظم ہے، ان کا حوصلہ دیکھو، ان کا صبر دیکھو، بردباری دیکھو، اور آپ اپنا چیک کریں۔ جب تک اسی طرح کی بردباری آپ میں نہیں آئے گی، اسی طرح کا صبر نہیں آئے گا، اس وقت تک آپ کو اسم اعظم نہیں ملے گا۔ ہاں، اسم اعظم کے خواب دیکھنے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ خواب تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اسم اعظم نہیں ملے گا۔ تو برادران عزیز، اللہ کے مبارک ناموں کے اثرات و برکات اپنے اندر لینے کے لیے اور جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر یہ اوصاف حمیدہ پیدا کریں۔ اگر رذائل رہے، گندگیاں رہی، حسد اور بغض اور کینے کے جذبات رہے، اور اسی طرح جذباتی پن رہا، تو پھر خام خیالی ہے، این خیال استو محال استو جنون، پھر بے وقوفی اور پاگل پن ہے کوئی کہے کہ میرے پاس بھی اسم اعظم ہے، پھر نہیں ملے گا۔ اسم اعظم کے لیے یہ محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضات مجاہدات کے ذریعے سے حلم اور بردباری کی ایک مشق کرنی پڑتی ہے کہ آپ اپنا ایک سائلنٹ موڈ بنا کے بیٹھیں، خاموش، بس بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، آپ سنتے رہو۔ تو اس طرح کا صبر و تحمل اگر آئے گا تو اللہ کے مبارک نام آپ کا مقدر بنیں گے۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور سفر کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت حضرت کے پاس کشتی کا کرایہ نہیں تھا، کشتی کا کرایہ نہیں ہے۔ تو وہاں دریا کے کنارے بیٹھ کے 2 نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ریت جو تھی وہ سونے کی بن گئی، اسی میں سے ایک مٹھی اٹھائی جو ضرورت تھی اور باقی چھوڑ دی اور روانے ہو گئے۔ دعا مانگتے تھے، اللہ کے مبارک نام ان کے پاس تھے، اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو ان کے لیے خزانے بنا دیے تھے۔ مٹی خزانہ تھی ان کے لیے، ریت خزانہ بن جاتی تھی، بقدر ضرورت اٹھاتے اور چل پڑتے۔ سفر تو تھا آخرت کی طرف، دنیا کو تو دیکھتے ہی نہیں تھے وہ۔ دنیا بقدر کفایت، بقدر ضرورت اور بادشاہت کو ٹھوکر لگا کے آئے تھے۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ نے ان اپنے پیارے بندوں کو پھر انعامات بھی عطا کیے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اللہ کے لیے، اللہ عز و جل پہ قربان رہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے ان مبارک ناموں کا ورد کرنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے نام اللہ کو بیان کیا ہے۔ اللہ نام کو اسماء و صفات پر پروردگار عالم نے مقدم کیا، یہ بتلایا ہے کہ سب سے بڑا نام میرا یہی ہے، اور اسی نام کے ذریعے سے مجھے پکارو۔
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ یہ آیت پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کو مقبولیت دیں گے، بڑھائی دیں گے، عزت دیں گے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت عزت کہا جاتا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسم اعظم بیان کیا ہے، وہ سورۃ حدید کی ابتدائی آیات ہیں اور سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا کوئی بدبخت ہوگا جو یہ پڑھ کے دعا مانگے اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ لفظ اللہ یہ مبارک نام ہے، کثرت سے اس کو پڑھو اور اس کا ورد کرو۔ اپنی دعاؤں میں اللہ عز و جل کا نام لے لے کر لطف بھی لو اور دعائیں بھی مانگو، اللہ پاک ساری دعائیں قبول فرما لیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔